اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر جو ہے اس دنیا میں بھیجے ہیں، اور اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک الگ مقام، ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے، جن میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات جو ہے عطا کیے، جن کا ذکر قرآن پاک اور احادیث میں تفصیل سے ہے، لیکن یہاں میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند اہم معجزات کے بارے میں بتاؤں گی۔ ان کا سب سے بڑا اور پہلا جو معجزہ تھا وہ عصا کا معجزہ تھا، جس کو زبان میں لاٹھی بھی کہتے ہیں۔ عصا کا مطلب ہوتا ہے لاٹھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہوتا تھا، ایک لاٹھی ہوتا تھا، جس سے وہ یعنی جب اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے تھے تو وہ درختوں کو نہ جھاڑنے، پتے جھاڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے اور ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی جس کو عصا کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے فرعون کے جادوگروں کے سامنے اپنی لاٹھی جو تھی وہ زمین پر ڈالی تو ایک عظیم سانپ میں بدل گئی، یعنی اتنا بڑا وہ ایک سانپ جس کو استا کہتے ہیں اس میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو ایسا لگتا تھا کہ وہ فرعون کے جو محل ہوتا ہے نا اس کو بھی نگل لیتی۔ تو وہ وہاں کے جو درباری تھے، فرعون تھا، وہ ڈر گئے تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھائی اس کو دوبارہ عصا میں تبدیل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دوبارہ عصا میں تبدیل کیا۔ یہ واقعہ جو ہے سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا معجزہ ہے وہ ہے ید بیضا کا، یعنی یہ ایک ایسا معجزہ تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا، یعنی جس میں کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام جو تھے اپنا ہاتھ جو تھے وہ گریبان میں ڈالتے اور جب باہر نکالتے وہ چمکتا ہوا روشن اور سفید نظر آتا۔ یہ معجزہ بھی فرعون اور اس کے درباریوں کو اللہ کی قدرت کا جو ایک ثبوت دینے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر ایک تیسرا معجزہ تھا دریائے نیل کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچا کر لے جا رہے تھے تو راستے میں دریائے نیل آ گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے اپنا عصا جو ہے وہ دریا پر مارا تو دریا جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور آپ کے لیے خشک راستہ بن گیا۔ اس کا بھی ذکر سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہے پتھر سے پانی کا نکلنا۔ بنی اسرائیل نے صحرا میں پانی کی کمی کی شکایت کی تھی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا جو عصا ہے وہ ایک خاص پتھر پر ماریں۔ اس کے نتیجے میں پتھر سے جو ہے نا 12 چشمے پھوٹ پڑے ہیں۔ یہ واقعی ابھی تک وہاں ہے اور ہر قبیلے کے ایک الگ الگ چشمہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کا بھی سورۃ بقرہ میں ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے من و سلویٰ کا نزول۔ یہ بھی سورۃ بقرہ میں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحرا میں من و سلویٰ آسمانی خوراک جس کو کہتے ہیں، یعنی من و سلویٰ کا مطلب ہوتا ہے آسمانی خوراک، یعنی آسمان سے اللہ پاک نے ان کے لیے خوراک نازل کی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو قوم جو نا بنی اسرائیل کی قوم ان کے لیے دعا کی تھی، تو اللہ پاک نے ان کو من و سلویٰ یعنی خوراک آسمانی جو ہے وہ عطا فرمائی تھی، اور ان کے معجزات میں یہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد فرعون اور اس کے لشکر کا غرق ہونا تھا، یعنی فرعون جب اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا یعنی تعاقب کرتے ہوئے، یعنی ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں داخل ہوا تو اللہ نے پانی کو دوبارہ ملا دیا اور فرعون سمیت کا جو پورا جو لشکر تھا وہ غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کا بھی قدرت کا مظہر ہے، اور یہ بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر ہوا، جسے سورۃ بقرہ میں اور سورہ یونس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ہمیشہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے وہ کوہ طور پر اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف عطا ہوا تھا۔ اللہ نے آپ کو وحی اور احکام دیے جن میں تورات بھی شامل ہے۔ یہ بھی ایک عظیم معجزہ تھا جس نے آپ کو کلیم اللہ کا لقب بھی دیا تھا۔